الدرس الثلاثون، درس نمبر 30۔ یقف بالبابی فتیانی، وقف یقف کھڑے ہونا، کھڑا ہوا ہے، بالبابی بحرف جر ہے، الباب اسم مجرور ہے، دروازے پر، مطلب اردو محاورے میں کہیں گے انگلش میں ایٹ دا ڈور ہے، اردو میں اردو پر ہے، سوری بعد دروازے پر ہے، اور عربی میں با کے ساتھ آتا ہے۔ وقف یقفو کے بعد جو بھی اس کا آگے صلہ جو ہے، یقفو بالباب کھڑا ہے دروازے پر، اگر فاعل ظاہر ہو رہا ہے فتیانی دو نوجوان۔ یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں بات کہ فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، مضارع کا صیغہ پہلے ہی آتا ہے، بس وہ جنس کا لحاظ رکھ لیتے ہیں۔ تو فتیات ہم فتح پڑھ چکے ہیں، ہم عربی میں فتن کہتے ہیں نوجوان کو، تو اسی سے دو بن گئے فتیانی دو نوجوان۔ یقفو بالبابی فتیانی، اور یہ حالت رفع میں فاعل بنے گا یقفو کا، دروازے پر دو نوجوان کھڑے ہیں۔ المدرس ادخلا من انتما، یہ مثنیٰ کی اب آپ کو ساری وہ کروائیں گے اس میں۔ ادخلا داخل ہو جاؤ تم دونوں، دخلا یدخلو دخلا فہو داخل، دخلا یدخلو دخلا فہو مدخول، الامر منہ ادخل نہی عنہ لا تدخل۔ اب امر سے گردان چلائیں، ادخل ادخلا تم دونوں داخل ہو جاؤ، من انتما تم دونوں کون ہو، ابو ینتا انتما۔ پھر جواب دیتا ہے مدرس کہتا ہے ان دونوں بچوں میں سے احدہما ون آف دی ٹو، دو بچے کھڑے تھے، ایک جواب دیتا ہے جوانوں میں سے نحنو طالبانی جدیدانی، ہم دو نئے طلبہ ہیں۔ طالبانی مثنیٰ تھا کیونکہ اس کی صفت بھی مونث آ رہی ہے، سوری جمع آ رہی ہے اور مثنیٰ آ رہی ہے۔ نحنو طالبانی جدیدانی، ہم دو نئے طلبہ ہیں۔ المدرس مرحبا بکما، ویلکم ٹو بوتھ آف یو۔ من اینا انتما، تم دونوں کہاں سے ہو، من کہاں سے، من فرام، اور اینا ویر، فرام ویر آر یو۔ ہوا وہ جواب دیتا ہے جی نحنو من الصین، ہم چائنا سے ہیں۔ المدرس متا وصلتما، اب وصلہ یصلو پہنچنا، وصلہ وصلہ وصلو وصلت وصلتا وصلنا وصلتا وصلتما، تم دونوں پہنچے۔ متا وصلتما تم دونوں کب پہنچے، الی المدینۃ المنوراتی، مدینہ منورہ، یعنی وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں ٹیچر، تو وہ پوچھ رہا ہے چائنا میں، آپ چائنا سے آئے ہیں، تو متا وصلتما آپ کب پہنچے ہیں، الی المدینۃ المنورہ، تو وہ جواب دیتا ہے ہوا وصلنا امسی، ہم دونوں پہنچے۔ اب یہ ہیں دو، لیکن صیغہ تو ظاہر جمع کا ہی استعمال ہوگا، مثنیٰ کے لیے بھی عربی میں یہی ہے، جمع کے لیے بھی یہی ہے۔ تو وصلنا امسی، ہم دونوں پہنچے کل، یسٹرڈے، غداً آنے والی کل، امسی گزری ہوئی کل۔ المدرس اتوامانی انتما، کیا آپ دونوں توامان یعنی ٹوینز ہو، جڑواں ہو، تو وہ جواب دیتا ہے جی نعم، ذرا شکلیں ملتی ہوں گی، تو وہ جواب دیتا ہے ہوا نعم۔ وکیف عرفت ذالک یا استاذ، ہاں جی ایسا ہی ہم ٹوینز ہیں۔ وکیف عرفت، اور آپ کو کیسے پتہ چلا ذالک ایسا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا یا استاذ۔ مدرس جواب دیتا ہے عرفت من الشبہ، میں نے پہچان لیا، من الشبہ، شبہ یعنی جو سملیرٹی تھی، مشابہت تھی آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ عرفت من الشبہ الذی بینکما، وہ جو مشابہت تھی، الذی بینکما جو آپ دونوں کے مابین تھی، میں نے اسے پہچان لیا۔ ما اسماؤکما، اسم کی جمع اسماء، تو اسماؤکما تم دونوں کے نام۔ ما اسماؤکما، یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، بعد میں شاید پتہ موقع کبھی ملے نہ ملے۔ کما تو انتا کے لیے ہو گیا کیا لے اٹیچڈ کا، کما کم، تو مثنیٰ کی ضمیر ہو گئی حالت جر کے اندر۔ اب یہ جو اسماء ہے یہ اسم کی جمع ہے، حالانکہ نام ان دونوں کے نام جمع میں نہیں ہوں گے، بلکہ نام بھی دو ہی ہوں گے دو لوگوں کے۔ تو سوال ذہن میں آ سکتا ہے، یا کم از کم آنا چاہیے کہ اسماء جمع آئی ہے، حالانکہ اس کی جگہ مضاف جو آ رہا ہے وہ بھی مثنیٰ آنا چاہیے تھا، تو مضاف جمع میں کیوں آ گیا، تم دونوں کے دو نام کیا ہیں، یہ ہونا چاہیے تھی بات۔ تو یعنی کہ جملہ یوں بن جاتا، اسم ایک ہے، اسمانی دو ہے، تو اسماء، اسماء نون گرا دیا، اسماءکما تم دونوں کے دو نام کیا ہیں، لیکن وہ پوچھ رہا ہے تم دونوں کے نام کیا ہیں، جمع میں بات چلی گئی ہے۔ اگر میں نہ توجہ دلاؤں تو آپ گزر جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے عربی میں اسی طرح محاورہ چلتا ہے، اور اصل بات بھی یہی ہے کہ عربی میں اسی طرح چلتی ہے بات۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما
ہما، وہاں پہ بھی مضاف الیہ تو مثنیٰ ہے لیکن ایدیہ جمع ہے، یدئی ہما کیوں نہیں آیا وہاں پر بھی؟ وہ قانون یہ ہے اصل میں نحو کا کہ جب مضاف الیہ مثنیٰ کی ضمیر ہو تو مضاف جو ہے وہ مثنیٰ لانا وہ فصاحت کے خلاف ہے عربی کے اندر، تو وہ پھر جمع ہی لے کر آتے ہیں۔ خیر کہاں سے یاد آ گیا، تو ما اسماؤ کو ما تو پریشان نہیں ہونا کہ اسماء جو ہے وہ جماری بس اسی طرح چلتا ہے، مضاف وہ دونوں مثنیٰ مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے نہیں ہوتے عربی میں، ہو سکتے ہیں کوئی غلط چیز نہیں ہوگی گرامیٹیکلی لیکن وہ پسند نہیں کرتے عرب اس کو۔ وہ انسان جب بہت زیادہ ان ہو جاتا ہے لٹریچر کے اندر اور عربی ادب کے اندر اور عربی کی شد بدھ سے زیادہ آگے اترتا ہے نیچے گہرائی میں، تو پھر وہ چیز انسان خود فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعتاً وہ بولنے میں یا پڑھنے میں وہ اتنی ایزی نہیں ہے چیزیں، یا سننے کے اندر بھی۔ ما اسماؤ کو ما تم دونوں کے نام کیا ہیں، ہوا وہ جواب دیتا ہے اسمی الحسن، میرا نام حسن ہے۔ اس کو ملا کر پڑھنا ہو تو یا متکلم جو ہے اسمی کی اس کو زبر دے دیں، اسمی الحسن، میرا نام حسن ہے، وہ اخی اور میرا بھائی اسمہ الحسین، اس کا نام حسین ہے۔ یہ حسین آپ کو پتہ ہے کون سا اسم ہے، اب اسم تصغیر ہے یہ، حسن خوبصورت اور حسین چھوٹا والا خوبصورت، تصغیر یعنی کیا، رجل آدمی، رجیل چھوٹا آدمی، ولد لڑکا، ولید چھوٹا لڑکا، اور یہ وہ ناموں میں سے عربی میں جن پر الف لام آ جاتی ہے، عربوں کی مرضی ہے۔ المدرس لکما اخوۃ و اخوات، کیا آپ کے بھائی اور بہن ہیں، یعنی کہ آپ دونوں کے علاوہ اور بھی آپ کے بھائی اور بہن ہیں؟ تو حسن جواب دیتا ہے جی الحسن نعم لنا اخوانی و اختانی، ہمارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں، یعنی کہ لنا ہمارے، یعنی کہ ہمارے علاوہ دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ اما الاخوانی، رہے دو بھائی، اما ایز فار ایز ٹو برادرز آر کنسرنڈ، رہی بات دو بھائیوں کی، فَيَعْمَلَانِ فِي مَكْتَبِ خُطُوطٍ جَوِّيَّةٍ، تو وہ تو ایئر لائنس کے اندر کام کرتے، ایئر لائنس کے آفس میں کام کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اما الاخوانی، رہے دو بھائی، اخن ایک بھائی، اخوانی دو بھائی، فَيَعْمَلَانِ، فا حرف ایک طرف کریں اس کو، یعملو تعملو تعملو عملو نعمل، یعملانی وہ دونوں عمل یعنی کام کرتے ہیں، فی مکتبی، مکتب کہتے ہیں آفس کو، خطوط ہے عربی میں خطن کی جمع، خط نہیں لگاتے لائن ہے نا، خط کی، خط کو سیدھا کہتے ہیں میرے خیال عربی میں، تو خطوط اس کی جمع ہے۔ قرآن میں لا کیا ہے، خطوات الشیاطین کیا ہے، نہیں شروع سے پڑھ دوں کہ شیطان کے نقوش پا کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو لا تتبعوا خطوات الشیاطین، تو خطوط اس کی جمع ہے، خطن کی جمع خطوط، خطتن بھی آتی ہے، یہاں پر خطوط استعمال ہوئی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہی لائیں گے جو قرآن میں زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے، اور ویسے بھی خیر عرب کہتے ہیں اس کو خطوط جویہ ہیں، تو خطوط ہوگی لائنز، اور جون کہتے ہیں موسم کو، الجو باردن، الیوم الجو باردن، آج موسم ٹھنڈا ہے، تو جویہ سے مراد انہوں نے لے لیا وہ ہوائی، ٹھیک ہے نا، ہوائی لائنز یعنی ایئر لائنز، ٹھیک ہے، تو فی مکتبی خطوط جویات، ایئر لائنز کے آفس میں، ایئر لائنز ہمیں پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جہاز کی جو کمپنی ہوگی، فیعملانی فی مکتبی خطوط جویات، وہ ایئر لائنز کے آفس میں کام کرتے ہیں، دو بھائی جو ہیں، وقد درسا، اور وہ دونوں پڑھ چکے، قد جب ماضی پر لگ جائے تو اس میں ایک تو تاکید کہنے آ جاتی ہے، یا اور اسپیسیفک الفاظ میں، شربتو الماء، میں نے پانی پیا، قد شربت الماء، میں پانی پی چکا، اس کو کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ سینس بن جاتی ہے۔ وقد درسا، وہ دونوں پڑھ چکے، درسا درسا دوسرا سیگا آ گیا ماضی کا، وقد درسا، اور وہ دونوں پڑھ چکے ہیں، فی معہد اللغاتی حاذا، عربی کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس ڈپارٹمنٹ میں وہ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ بھائی آج ہم دونوں پڑھنے آئے ہیں، ہمارے دو بھائی جو ہیں وہ یہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ معہد اللغاتی حاذا، اب مضاف الیہ معہد اللغہ، اور اس کے بعد جب اشارہ آ جائے حاذا، مرکب اضافی کے بعد جب اشارہ آئے تو کس کی طرف لوٹتا ہے، مضاف کی طرف، وہ پڑھ چکے ہیں فی معہد اللغاتی حاذا، عربی کے اس ڈپارٹمنٹ میں، قبل سنوات، کچھ سال پہلے۔ وَأَمَّ الْأُخْتَانِ، اور رہی بات وہ جو دو بہنیں ہیں میری، ہماری وہ جو دو بہنیں ہیں، فَتَدْرُسَانِ، یدرسانی تدرسانی، دوسرا سیگا آ گیا مثنیٰ کا، فَتَدْرُسَانِ، تو وہ پڑھ رہی ہیں، اب یہ مضارع ہے، وہ پڑھ رہی ہیں فی المدرسۃ الثانویۃ، آپ کے سیکنڈری اسکول کے اندر،
مڈل کہتے ہیں جسے آپ مڈل کے اندر پڑھ رہی ہیں. کانت لنا اختانی اخرا یعنی ہماری دو اور بہنیں بھی تھیں. ماتتا فی الصغری وہ بچپن میں فوت ہو گئیں. کیسے ترجمہ کیا؟ کانت کانا یکونو کانا تھا، کانا کانا کانو کانت وہ تھی. کیا تھی جی؟ کانت لنا ہماری اختانی دو بہنیں تھیں. فاعل ظاہر ہو گیا. کیسی تھیں؟ ان کی صفت آ گئے. اخرا یعنی اخر پڑھا تھا نا، کتاب آخر ایک اور کتاب، آخر کی جمع اخرا یعنی کہ مونس کو لے لیں. انی عرفت لغہ اردیہ و لغہ اخرا، مجھے اردو زبان بھی آتی ہے و لغہ اخرا اور ایک اور. تو اخرا کا مثنیٰ اخرا یعنی دو اور. ٹھیک ہے. اختی یعنی اختن اخرا ایک اور بہن، اختہ یعنی اخرا یعنی یہ لکھا ہوا ہے. اختہ یعنی دو بہنیں، اخرا یعنی اور. کانت لنا اختہ یعنی اخرا یعنی ہماری دو اور بہنیں تھیں. ماتا تا فی الصغری وہ بچپن میں فوت ہو گئی. ماتا تا یہ کیا ہے؟ ہاں جی ماتا سے سیکھا. ماتا ماتا یا موتو موتن مرنا تو ماضی. ماتا ماتا ماتو ماتت ماتا تا یہ وہ مثنیٰ کا مؤنث کا صیغہ ہے، پانچواں صیغہ. وہ دونوں فوت ہو گئیں، مر گئیں. فی الصغر، صغر یعنی بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے. پھر مدرس پوچھتا ہے جی فی ای کلیۃ تریدانی کون سے ڈپارٹمنٹ میں تریدانی تم دونوں چاہتے ہو. یریدانی تریدانی تریدانی تم چاہتے ہو. ان تدرسا کہ تم دونوں پڑھو. اب یہ تدرسانی تھا، ان کی وجہ سے نون گر گئی مثنیٰ کی، ہلکا ہو گیا. کون سے ڈپارٹمنٹ میں تم چاہتے ہو. ان تدرسا کہ تم دونوں اسٹڈی کرو. بعد دراست اللغات العربیہ عربی پڑھنے کے بعد، عربی کی پڑھائی کے بعد. حسین جواب دیتا ہے اریدو میں چاہتا ہوں. ان ادروسا ادروسا پڑھنا ہے اس کو، ادروسو نہیں پڑھیں گے. ادروسو میں اسٹڈی کرتا ہوں. ان ادروسا کہ میں اسٹڈی کروں. میری کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. اریدو ان ادروسا میں چاہتا ہوں کہ میں اسٹڈی کروں. بالکلیت شریعتی شریعت کے ڈپارٹمنٹ میں، شریعت سائنسز کے ڈپارٹمنٹ میں یا اس کے کالج کے اندر. وہ مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اصطلاحات بولتے ہیں. اما الحسن اور جو حسن ہے فیریدو تو وہ چاہتا ہے ان یدرسا کہ وہ اسٹڈی کرے بکلیت القرآن الکریم قرآن کریم کے کالج میں، قرآن کریم کے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں بیچلر کرنا چاہتا ہوگا. اس کو پھر یدرسو نہیں پڑھیں گے، ان یدرسا. مدرس جواب دیتا ہے جی وفقکم اللہ اللہ آپ دونوں کو توفیق دے. دیکھیں دعا کیسے دی اس نے. وفقا کون سا باب ہے؟ وفقا یوفق توفیق. علامہ یعلم تعلیماً کے وزن پر. وفقا اس نے توفیق دی کس کو؟ اٹیچڈ کا کما تم دونوں کو. کس نے دی؟ فاعل ظاہر ہو گیا اللہ. اب ہے یہ دعا کے معنی میں، عرب ماضی کا صیغہ جو ہے وہ دعا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. وفقکم اللہ اللہ آپ دونوں کو توفیق دے، یعنی کہ آپ کی لسانی کرے. یہ ساری مراد اردو میں بھی بولتے ہیں. الحسن نریدو ہم چاہتے ہیں. ان نذهبا نذهبو ہم چاہتے ہیں. ان نذهبا کہ ہم جائیں. الی المراقبی کدھر؟ وہ جو انویجیلیٹر ہے اس کے پاس ہم جانا چاہتے ہیں. المدرس لا تذهبا الیہ لا تذهب لا تذهبا تم دونوں مت جاؤ. نہیں کا صیغہ ہے مثنیٰ کا. لا تذهبا الیہ اس کے پاس نہ جاؤ. الآن ابھی. فإنہ مشغول اس لیے کہ وہ مشغول مصروف ہے. یمکنو پاسبل ہے. کما مفعول ہے یہ تم دونوں کے لیے. ان تذهبا الیہ کہ تم دونوں جاؤ اس کے پاس. تذهبانی تھا یہ ان کی وجہ سے نون گر گئی. یمکنو کما پاسبل ہے تمہارے لیے. ان تذهبا الیہ کہ تم دونوں جاؤ اس کے پاس. بعد انتہاء الحصتی پیریڈ کے ختم ہو جانے کے بعد. انتہا ینتہی امتحان حمزہ جو اس کا حمزۃ الوصل ہے. بعد انتہائی پڑھیں گے. بعد انتہاء الحصتی پیریڈ ختم ہونے کے بعد تمہارے لیے پاسبل ہے کہ تم چلے جاؤ اس کے پاس. اب اذهب الآن اذهبا تم دونوں جاؤ. الآن ابھی. الی المکتبتی کدھر؟ لائبریری کی طرف چلے جاؤ. وخذا الکتب المقررہ اور جو مقررہ کتب ہے یعنی کہ سلیکٹڈ کتابیں کورس بکس ہیں جو وہ پکڑ لو. دیکھیں خذ اخذ یاخذ اخذا فهو آخذ. اخذ یؤخذ اخذا فهو مأخوذ. الامر منه خذ. خذ خذا خذو تو خذا مثنیٰ کا صیغہ تم دونوں پکڑ لو.
وخذا اور حاصل کر لو، پکڑ لو، لے لو، الکتب المقررات مقررہ کتابیں ہیں، سلیکٹڈ کتابیں. عاجب عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں کا جواب دیں. من الفتیانی دو نوجوان کون ہیں؟ طالبان جدید. ہاں، ہما طالبانی جدیدانی. نمبر 2 ما اسماؤہما ان دونوں کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہما الحسن والحسین. پھر ثالث من اینا ہما، من اینا ہما ویئر آر دے فرام، دونوں کہاں سے ہیں؟ ہما من الصینی، چائنیز سے. کم اخن و اختن لہما ان کی کتنے بھائی اور بہنیں ہیں؟ جی لہما اختانی و لہما اخوانی و اختانی، دو بھائی اور دو بہن. فی ای کلیۃ یریدانی ان یدرسا کون سے ڈپارٹمنٹ میں وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کریں؟ الحسن یرید ان یدرسا، ٹھیک ہے، والحسین یرید ان یدرسا فی کلیۃ القرآن، فی کلیۃ القرآن الکریم. جی نمبر 242 242 دیکھیں جی. نمبر 1 الف جو پہلا حمزہ پارٹ ہے اس کا، ضع فی الفراغی رکھیں خالی جگہ میں، فی کل جملۃ ہر جملے میں، مما یاتی جو آ رہے ہیں آگے، الفعل ذهب الماضیہ بعد اسنادی الی الضمیر المناسب. وہ کہہ رہے ہیں جی ذهب آپ نے ڈالنا ان کے اندر، وہ بس مثنیٰ کے پریکٹس آپ کو کروائیں گے کہ اس کے مثنیٰ کے سیغے ذکر مؤنث کا خیال کرتے ہوئے. دیکھیں اینا خالد و حامد، خالد اور حامد کہاں ہیں؟ آپ نے کہنا ہے وہ دونوں گئے الی المکتباتی، ذهب بس وہ لمبا کر دیں گے، ذهب الی المکتباتی، ذهب الی المکتباتی. اینا آمنۃ و اختها، آمنہ اور اس کی بہن کہاں ہیں؟ جی ذهبتا الی المستشفى لعیادۃ امہما، وہ دونوں ہاسپٹل گئی ہیں، لعیادۃ امہما اپنی ماں کی عیادت کے لیے. عیادت ہوتی ہے بیمار کی زیارت. اینا ڈیش امسیہ خوانی اے دونوں بھائیوں، ہاں جی تم دونوں کہاں گئے؟ ضابطہ دو ہیں، دو بھائی، ذهبتما. اینا ذهبتما تم دونوں کہاں گئے تھے؟ امسی کل، یا خوانی اے بھائیو، اے دو بھائیو. اینا ذهبتما امسی یا خوانی اے دونوں بھائیو کل کہاں گئے تھے. نمبر 4 الی الطبیبۃ کیا ڈاکٹر کی طرف، ڈیش یا بنتانی اے میری دونوں بیٹیوں کیا ڈاکٹر کی طرف تم گئی تھی؟ ہاں جی ضابطہ ضابطما ضابطم ضابطی ضابطما سیم سیگا ہے. الی الطبیبۃ ذهبتما یا بنتانی اے دونوں بیٹیوں کیا ڈاکٹر کی طرف، طبیبہ کی طرف گئی تھی. پھر وہ کہتے ہیں ضع فی الفراغ فی کل جملۃ مما یاتی الفعل یا یذهب، مضارع ڈالنا جی یذهب ہر آنے والے جملے کے اندر خالی جگہ میں، المضارع بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب. وہ اس کے بعد وہ دیکھ لینا آپ نے کہ یذهبانی کہاں آنا ہے، تذهبانی کہاں آنا ہے اور تذهبانی کہاں آنا ہے. دیکھیں جی احمد و ابراہیم، احمد اور ابراہیم وہ دونوں جاتے ہیں الی المکتبۃ کل یوم، روزانہ لائبریری. یذهبانی احمد و ابراہیم یذهبانی الی المکتبۃ، الی الملعبۃ لکھا، الی الملعبۃ کل یوم. پھر نمبر 2 اینا ڈیش یا ولدانی اے دونوں لڑکوں کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟ تذهبانی. اس کے علاوہ جتنے بھی تذهبانی ہیں سارے، تو یذهبانی تذهبانی ہے وہ اگلے والا تذهبانی. اینا تذهبانی یا ولدانی اے لڑکوں کہاں جا رہے ہو دونوں؟ نمبر 3 الطالبتانی الجدیدتانی دو نئی طالبات جو ہیں، ڈیش الی المصلی جا رہی ہیں نماز کی جگہ، تذهبانی. الطالبتان الجدیدتان تذهبان الی المصلی، مصلی مینز نماز پڑھنے کی جگہ. نمبر 4
متا ڈیش الی الصیدلیۃ یا اختانی، تم کب جاؤ گی ڈسپینسری جہاں دوائیاں لیتے ہیں، دوائیوں کی جو ہوتی ہے فارمیسی، یا اختانی ہے دونوں بہنوں، متا تذهب، یہ آخری والا تذهبانی آ گیا، یذهبانی تذهبانی تذهبانی اور مونس تذهبانی، متا تذهبانی الی الصیدلیۃ یا اختان۔ پھر جیم دع فی الفراغ فی کل جملۃ مما یاتی فعل الامر اذهب بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، سیم کام ہے جی، آپ نے خالی جگہ کے اندر ہر جملے میں اذهب فعل امر جو ہے وہ ڈالنا ہے، مناسب اس کی ضمیر لے کر آ کر، آپ کو گردان آپ بتائیں اس کی فعل امر کی، اذهب اذهبا اذهبو اذهبی اذهبا اذهبنا۔ ہاں جی دیکھیں، یا خوانی اے دونوں بھائیو، ڈیش الی المسجد الان، ابھی مسجد جاؤ، ہاں اذهب اذهبا، یا خوانی اذهبا الی المسجد الان، اے دونوں بھائیو ابھی مسجد جاؤ، یا بنتانی اے دونوں بیٹیوں، ڈیش الی المکتب المدیری، ہاں جو سیم ہی آتا ہے، اذهب اذهبا اذهبو اذهبی اذهبا اذهبنا، کیونکہ ظاہر ہے وہ مضارع سے بنے ہیں، وہی سیم آ رہا ہے۔ یا بنتانی اے بیٹیوں، اذهبا تم دونوں جاؤ، الی مکتب المدیری، مدیرتی پرنسپل صاحبہ کے آفس۔ تمرین نمبر 243، امام کل جملۃ مما یاتی فعل مضارع مرفوع اکمل بہ الجملۃ بعد تغییر ما یلزم، وہ کہتے ہیں جی ہر جملے کے آگے فعل مضارع ہم نے لکھا ہوا ہے مرفوع، یعنی کہ نارمل اپنی حالت کے اندر، وہ مرفوع کہتے ہیں اس کو رفع میں۔ اکمل بہ الجملۃ بعد تغییر ما یلزم، جملے کو مکمل کریں اس میں تبدیلی لانے کے بعد، ما یلزم جو بھی لازمی تبدیلی آپ سمجھیں، اب وہ ان لکھے ہوئے ہیں تو ان کا مطلب ہے کہ فعل ہلکا ہوگا، ہلکا کرنے کا مطلب ہے ہاں جی وہ نون اڑ جائے گی اس کی، بس ٹھیک ہے، ان کی زبان میں کہیں تو منصوب ہو جائے گا۔ آگے چلیں، ہاں جی پڑھیں جی، پہلا انہوں نے سوال خود لکھا ہوا، ماذا یرید الطالبان الجدیدانی، ٹھیک ہے، تو آگے مثال انہوں نے دے دی، یہ کیا کیا ہوا ہے، اچھا اس سوال اوپر لکھا اس کے جوابات آگے بن رہے ہیں نیچے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں، ان ہاں جی لگائیں یہ زبانی، مہجعی، یرید کیا چاہتے ہیں نئے طلبہ، یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں، ان یذهبا، یہ زبانی لگائیں گے تو نون ہو جائے گی، ان یذهبا کہ وہ دونوں چلے جائیں، الی المہجعی کدھر، ہاسٹل، ہاسٹل اردو میں کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا جی یلعبانی وہ دونوں کھیلتے ہیں، لعبا یلعبو لعبن کھیلنا، تو یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں، ان یلعبا کرۃ القدم، یا لمبا نہیں کریں گے تو وہ پہلا سیگا بن جائے گا، ان یلعبا وہ چاہتا ہے، یریدانی ان یلعبا کرۃ القدم وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں کرۃ السلۃ باسکٹ بال کھیلیں، سلہ ٹوکری ہوتی ہے، کرہ سلہ باسکٹ بال۔ نمبر 3، یریدانی آگے لکھا ہے یشربانی وہ دونوں پیتے ہیں، پڑھیں، یریدانی ان یشربا القهوۃ، ہاں یریدانی ان یشربا القهوۃ وہ چاہتے ہیں دونوں کہ وہ قہوہ پئیں، کافی پئیں، جو بھی پلانا ہے، تو ملا کر اس کو پڑھیں گے یریدانی ان یشرب القهوۃ۔ آگے یسمعانی وہ دونوں سنتے ہیں، پڑھیں، یریدانی ان یسمع الاخبار، جی وہ دونوں چاہتے ہیں یسمع الاخبار کہ وہ اخبار، دونوں اخبار خبریں سنیں، خبر کی جمع اخبار، خبریں سنیں۔ ہاں جی یجلسانی وہ دونوں بیٹھتے ہیں، پڑھیں اس کو، یریدانی ان یجلسا امام مدرسی، جی یریدانی ان یجلسا امام المدرسی وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ مدرس کے آگے بیٹھیں۔ پھر تمرین نمبر 244 244، اکمل کل جملۃ مما یاتی بضمیر مناسب، مناسب ضمائر لے کر آئیں اور مکمل کریں جملوں کو۔ ضمائر آپ کو پتہ ہیں اٹیچڈ سارے پتہ ہونے چاہیے، ہوا ہما ہم، یا ہما اننا، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن، اور اٹیچ ضمائر اٹیچڈ شروع سے اٹیچڈ، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا،
کا کما کم کی کما کنا اٹیچ یا اور اٹیچڈ نا. دیکھیں ارأیت الطالبین الجدیدین، کیا تم نے دیکھا دو نئے اسٹوڈنٹس کو، نام دیکھا. رأیتو میں نے دیکھا ان دونوں کو، رأیتو ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ رأیتو ہما ہوا وہ ایک، ہما وہ دو. نعم رأیتو ہما جی میں نے ان دونوں کو دیکھا. پھر سوال پوچھتا ہے اقرأت ہاتین المجلتین، کیا آپ نے یہ دونوں میگزینز پڑھے؟ ہاتین کیا ہے؟ ہاتین ہاتین اشارہ ہے. ہاذا ہازانی ہازینی ہاولائی ہاذہی ہاتانی ہاتینی ہاولائی. ٹھیک ہے، پوری کتاب میں پہلی دفعہ شاید استعمال ہوا ہے، ویسے کم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاتینی یہ دو حالت نصب کے اندر ہے، مفعول بن رہا ہے کیونکہ. تو ہاتانی ہاتینی ہاذہی کی مثنیٰ ہے. اقرأت ہاتین المجلتین، آپ نے یہ دونوں میگزینز پڑھے ہیں. مجلہ مونس ہوتا ہے نا اس لیے. آگے جواب دیتا ہے نعم قرأتو، میں نے ان دونوں کو پڑھا ہے. قرأتو ہما، مذکر ہو یا مونس ہو ہما ہی آتی ہے. ہوا ہما ہم یا ہما، دونوں دفعہ ہما آتی ہے. آگے نمبر 3 قال المدرس، قالا کیا؟ قالا فعل ماضی ہے، ٹائپ بی کہ پہلا اور دوسرا تو روٹیٹر ہے، سیکنڈ والا جو ہے وہ ویک ہے. قالا مدرس، قال المدرس، مدرس نے کہا، کس سے کہا؟ لی حامدن، حامد سے، و صدیقی ہی اور اس کے دوست سے، دوست سے. قال المدرس لحامد و صدیقی، حامد نے مدرس نے حامد اور اس کے دوست سے کہا رأیتو ڈیش فی المسجد البارحہ، گزشتہ رات میں نے تم دونوں کو مسجد میں دیکھا تھا. ہاں جی، رأیتو ہمانی تم دونوں کو، ہما تو وہ دونوں، ہاں اٹیچ میں یاد لینا، اٹیچ ہو، ہاں اٹیچ ہو ہما ہم ہا ہما ہنا کا کما. رأیتو کما، میں نے تم دونوں کو دیکھا فی المسجد البارحہ، فی المسجد مسجد میں، البارحہ لاسٹ نائٹ گزشتہ رات. آگے نمبر 3 قالت المدیرۃ، پرنسپل نے کہا لی زینب و مریم، زینب سے اور مریم سے. زینب اور مریم کون سی رابع حالت میں؟ دیکھو ہاں جر میں ہے، پوچھا تھا تو کسی وجہ سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے، حالت جر میں ہے. قالت المدیرۃ، ہاں تو حالت پھر کیا کہتے ہیں زبر ہی لگی ہوئی ہے. وہ دوسرا ہاں جی غیر منصرف ہے، پارٹلی فلیکسیبل ہے. قالت المدیرۃ لزینب و مریم، مدیرہ نے کہا زینب اور مریم سے اریدو میں چاہتی ہوں، پرنسپل بول رہی ہے میں چاہتی ہوں، ان اسأل، اسألو میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ان اسأل کہ میں سوال کروں تم دونوں سے. لگائیں ذرا ہاں کا کماکم کی کما سے نہیں ہے. ان اسألکما، اریدو ان اسألکما، میں چاہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے پوچھوں، ان بلدی پھر سیم آ جائے گا کہ کما، تم دونوں کے ملک کے بارے میں کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کا ملک کیا ہے. ٹھیک ہے، ان بلدی کما، میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں سے آپ کے ملک کے بارے میں سوال کروں. عجیباً الاسئلۃ الاتی، آنے والے سوالوں کا جواب دیں بھی سو جواب دیں. متی خرج احمد و اخوہ من الفصل، متی خرج احمد و اخوہ، احمد اور اس کا بھائی کب نکلا، من الفصل کلاس سے. اب آپ نے جواب دینا وہ دونوں نکلے، خرجا وہ دونوں نکلے، کب نکلے بتا دیں. خرجا بعد انتہائی الحصہ تھی، بعد صلاۃ الظہر، بعد کچھ بھی بنا دیں. ہاں نہ فائل ظاہر نہیں کرنا. جب خرجا دوسرا سیگا آ گیا، فائل ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. اگر ظاہر کریں گے پھر تو پہلا سیگا ہی آئے گا خرجا.
انہوں نے لکھا ہوا ہے نا دوسرا سیگا، اور آپ نے وہ فعل ماضی کا دوسرا سیگا یوز کرنا ہے بس. خرجا وہ دونوں نکلے. قبل ساعت 3 گھنٹہ پہلے نکلے. ویری گڈ. نمبر 2 متى ذهبتما الى مکہ تا، تم دونوں کب گئے مکہ. آپ نے کہنا ہے ہم دونوں گئے مکہ کل. آپ نے کہنا ہے ہم دونوں گئے. اس نے پوچھا تم دونوں کب گئے. متى ذهبنا آخری شکا ہے. ذهبت میں گیا، ذهبنا امسی ہم دونوں کل گئے تھے. آگے ماذا شربت زینب و سعاد. شربو شربت. ماذا شربت زینب و سعاد، زینب اور سعاد نے کیا پیا. ہاں جی آپ نے کہنا ان دونوں نے پیا پانی یا دودھ. دونوں نے پیا. شریبہ پورے اونچی پڑھے. شریبہ یہ شریبتا ان دونوں نے، شریبنا ان سب نے پیا. شریبتا ان دونوں مونس نے پیا. شریبہ شریبو شریبت اس مونس نے پیا. شریبتا ان دونوں مونسوں نے پیا. ہاں شریبتا القہوہ ان دونوں نے قہوہ پیا. شریبت الماء شریبت اللبن شریبت القہوہ. شریبہ پڑھنا، اس کو شاربانی کا بھی پڑھنا. یہ اچھے بھی غلطی کر جاتے ہیں. سامعہ یسمعو سے شریبہ یشربو. نمبر 4 این یدرس حامد و خالد. حامد اور خالد این یدرس کہاں پڑھتے ہیں، کہاں اسٹڈی کرتے ہیں. آپ نے کہنا ہے وہ دونوں اسٹڈی کرتے ہیں فی الجامعاتی بالجامعاتی. یدرسو مضارع کا صیغہ وہ لے کر آئے کہ دونوں کور ہو. ہے یہ کون سا مضارع ہے؟ مضارع یدرسو پڑھیں. ہاں یدرسانی وہ دونوں اسٹڈی کرتے ہیں. یدرسانی بالجامعاتی. ماذا تغسل آمنۃ و امہا، کب دھوتی ہے آمنہ اور اس کی امی. کب دھوتی ہیں، سوری ماذا تغسل کیا دھوتی ہیں آمنہ اور اس کی امی. آپ نے کہنا ہے آمنہ اور اس کی امی الثیابہ کپڑے دھوتی ہیں، یا القمصانی قمیصیں دھوتی ہیں. ہاں جی تغسلانی یغسلانی تغسلانی وہ دونوں دھوتی ہیں الثیابہ کپڑے. تغسلانی الثیابہ وہ دونوں کپڑے دھوتی ہیں. آگے جی تمرین نمبر 245 245. اب پھر سے آپ کو وہی المضارع المرفوع المضارع المنصوب المضارع المجزوم اور کہہ رہے ہیں تعمل ما یلی، غور کریں جی، غور سے دیکھیں. وہ آپ کو بس یہ بتائیں گے کہ جو نون والے سیغے ہیں ان کو جب خفیف اور خف کرتے ہیں تو ان کا نون اڑ جاتا ہے. المضارع المرفوع کا مطلب ہے نارمل فعل مضارع. المنصوب وہ خفیف کو کہتے ہیں، حالانکہ اس میں کہیں پر بھی ان کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ زبرنی آخر میں آئے گی. اور المضارع المجزوم یہ لائٹسٹ کو اخف کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ کہیں پر جزم نہیں اب آئے گی آخر میں. دیکھیں آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ یذهبانی تھا نارمل، ہلکا کیا لن یذهبا وہ دونوں نہیں جائیں گے، اور اخف کیا تو لم یذهبا نون نہیں اڑتی ہے. بس آسان لفظوں میں جتنے بھی وہ پہلے 5 کے علاوہ ہماری ترتیب میں جو پہلے 5 سیکھے ان کے علاوہ سب کی نون اڑتی ہے سوائے وہ جمع مؤنث کے. جمع میں آ جائیں یذهبون وہ سب جاتے ہیں، لن یذهبوا وہ نہیں جائیں گے، اور خف کریں لم یذهبوا وہ سب نہیں گئے. پھر تذهبانی، اب یہ تذهبانی یہ 2 سیغے ہو سکتے ہیں، وہ دونوں جاتی ہیں یا تم دونوں جاتے ہو مذکر. تذهبانی تم، لن تذهبا تم دونوں نہیں جاؤ گے، یا لم تذهبا تم دونوں نہیں گئے. تذهبون تم سب جاتے ہو، لن تذهبوا تم نہیں جاؤ گے، لم تذهبوا تم سب نہیں گئے. تذهبینا تم جاتی ہو، مونس کا صیغہ آخری جو پڑھتے ہیں یذهبون یذهبنا تذهبون تذهبنا تذهبینا. لن تذهبی تم اڑ گئی، تم نہیں جاؤ گی، اور لم تذهبی تم نہیں گئی. اس کو کہتے ہیں جی گرامر کے آگے وہ ایک بات لکھی ہوئی ہے نحویوں کا، ہمارا ایک انہوں نے نام دیا ہوا ہے ان کو، هذه هي الافعال الخمسۃ. انہیں افعال الخمسہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر. گرامر کی کتابوں میں افعال خمسہ سے مراد یہ 5 سیغے ہوتے ہیں، یذهبانی یذهبون تذهبانی
تذهبون تذهبینا، جن کی نون اڑ جاتی ہے، اور مثنیٰ کے علاوہ، مثنیٰ کے علاوہ ہی 5 سیغے نا جن کی نون اڑتی ہے نا، باقی مثنیٰ والے ان کی بھی سب کی نون اڑتی ہے، لیکن ان کو ہم سال خمسہ میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اچھا، اعراب الافعال الخمسہ، ان کے اعراب بتا رہے ہیں کس طرح سے آتے ہیں، وہی بات پھر سے کہ ہم تو اس کے اعراب مانتے نہیں۔ ترفعوا بثبوت النون، ان کو رفع دی جاتی ہے نون کو باقی رکھ کر، یعنی کہ نارمل حالت میں تو نون ان کی رہے گی۔ وتنصبوا وتجزموا بحذف النون، اور نصب اور جر میں، نصب اور جزم میں، یعنی کہ لائٹر اور لائٹسٹ کے اندر خفیف اور رخف میں ان کی بحذف النون، نون اڑ جاتی ہے، حذف کر دی جاتی ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے اعراب بتانے کا، انتہائی واحد طریقہ ہے نا۔ آگے دیکھیں جی، الدرس الحادی والثلاثون، درس نمبر 31، اور یہ آخری سبق ہے آپ کی کتاب کا، چھوٹا سا ہے، دیکھیں جی۔ المدرس، این الطالبان الجدیدان، 2 بچے آئے تھے چائنا سے، کدھر گئے دونوں؟ این الطالبانی الجدیدانی، اگر رفع کر کے بھی پڑھیں تو الف لام کو دیکھ کر اس کو اگنور نہیں کرنا ہوتا، این الطالبانی الجدیدانی، یا ملا کر پڑھیں این الطالبان الجدیدانی، لڑائی تو نہیں الف لام سے، وہ جملہ ہی بلکہ اس کی اسٹرکچر ہی خراب ہو جاتا ہے ورنہ۔ اگر آپ کہیں الطالبانی جدیدانی تو معرفہ نکرہ بن گئے، جملہ بن گیا۔ طلبان، 2 طلبہ نئے ہیں، لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2 نئے طلبہ کہاں ہیں؟ این الطالبان الجدیدانی، 2 نئے طلبہ کہاں ہیں؟ علی جواب دے رہا ہے، ہما، ہوا، ہما وہ دونوں، فی المکتبتی، کہاں ہیں؟ لائبریری ہیں۔ ذہب ذہبا، وہ دونوں گئے ہیں، لیأخذا الکتب المقررات، مقررہ کتب لینے، یعنی کہ وہ جو ڈیوائزڈ کتابیں سلیبس کی طے شدہ کتابیں ہیں وہ لینے گئے ہیں۔ یاخذانی تھا یہ، یاخذو، تاخذو، تاخذو، آخذو، ناخذو، ہم لیتے ہیں، یاخذانی۔ ٹیچر نے کہا تھا نا اذهبا لتاخذا، پتہ نہیں کیا، ذہبا وہ دونوں گئے ہیں، لیاخذ الکتب المقررہ، طے شدہ کتابیں لینے، سلیبس کی بکس لینے۔ ہاں جی، مدرس، متا ذہبا، کہنے ترجمہ سے؟ مدرس کب گئے، اور وہ کب گئے، وہ دونوں کب گئے؟ ذہبا ذہبا مثنیٰ کا شکایت ماضی کا، وہ دونوں کب گئے؟ علی جواب دیتا ہے جی ذہبا، وہ دونوں گئے، فی الحصۃ الثانیہ، دوسرے پیریڈ میں، دوسرے حصے میں، دوسرے سلاٹ میں۔ یا استاذو، وہ دوسرے حصے میں گئے، دوسرے پیریڈ میں گئے ہیں سر۔ آگے علی کہتا ہے جی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان اشتریہ، کہ میں، اشترا یشتری، پرچیز، خریدنا، اریدو ان اشتریہ، ان کی وجہ سے اشتریہ پڑھیں گے اس کو، میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں، معجمن عربین، ایک عربی ڈکشنری، معجمز لغت، ڈکشنری، کیا کہتے ہیں لغت کو؟ لغت ہی کہتے ہیں میرا خیال، ڈکشنری کو اردو میں لغت ہی کہتے ہیں نا۔ اریدو، میں چاہتا ہوں، دیکھیں نا اردو میں ڈکشنری کو لغت کہتے ہیں، لیکن وہ پرانی ہو جاتے ہیں، وہ فروز وغیرہ کی وہ لغت ہی کہتے ہیں اس کو، تو لغت عربی میں تو لینگویج کو کہیں گے، اور اردو میں وہ ڈکشنری بن جاتی ہے۔ اریدو، میں چاہتا ہوں، ان تدلنی، کہ آپ میری رہنمائی کریں، علی معجم جید، کسی اچھی ڈکشنری کی طرف۔ دیکھیں اریدو میں چاہتا ہوں، یہ تو سمپل کئی دفعہ پڑھا ہے۔ دلہ یدلو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ زنا یا ظنو زنن، اسی کے وزن کے اوپر ہے، دال لام لام، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ دلہ یدلو، دلالتن، دلیل اسی سے لفظ بنا ہے، دلیل جو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں دلیل دے رہا ہوں، یعنی کہ یہ بات اس پر رہنمائی کرتی ہے کہ یہ اگلی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے، تو کسی راستے کی طرف لے کر جانا۔ وہ جو ہے آپ کی سورہ صف کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، یدلو تدلو تدلو، ادلو میں رہنمائی کر، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو تدلہ، تدلو سے یدلو، تدلو تدلو، آپ رہنمائی کرتے ہیں، ان تدلہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں ان تدلہ، کیا آپ رہنمائی کریں، کس کی؟ نی، میری۔ دلہ یدلو دلالتن فہو دال، دال لام کی شد کے ساتھ،
یہ منطق کی ایک خاص اصطلاح بھی ہے ویسے تو، اور عرف میں دلالت کرنے والی شے، اور جس بات پر دلالت کی جائے وہ ہے مدلول. دلہ یدل دلالۃ فہو مدلول، جس چیز پر دلالت کی جائے وہ مدلول ہے آپ کی. ان تدلنی، میں چاہتا ہوں، اريد ان تدلنی، سمجھ آ گئی اس کی، کہ آپ میری رہنمائی کریں، دلالت کریں، علی معجم جید، کسی اچھی، جید از گڈ، کسی اچھی ڈکشنری کی طرف رہنمائی کریں. کون سی خریدوں؟ آگے مدرس کہتے ہیں اشتری، یہ فعل امر ہے، اشترا یشتری سے الامر منه اشتری، تم خریدو المعجم الوسیط. کون سی؟ المعجم الوسیط خریدو، یہ ڈکشنری کا نام ہے. فإنه معجم جید، اس لیے کہ وہ ایک اچھی ڈکشنری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈکشنری کا نام ہے معجم الوسیط. ویسے یہ ہے کہ وسیط عربی میں خاص کیٹیگری آف بکس کہلاتی ہیں، بتایا تھا میں نے کہ جو بالکل مختصر کوئی کتاب ہوگی اسے کہیں گے الوجیز، ٹھیک ہے نا. کہ مثلا مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ امام واحدی جو ہیں، واحدی نہیں کہنا، امام واحدی نے 3 تفسیریں لکھی ہیں قرآن کی. ایک کہلاتی ہے الوجیز عن الواحدی، ایک ہے جو درمیان الوسیط ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو، وسط. تو الوسیط وہ ذرا ہے، جو وجیز ہے وہ صرف 4 والیومز ہیں چھوٹے سے، جو ہے ذرا وسیط ہے وہ ہے پتہ نہیں کتنے، پتہ میرے خیال 8 کے 10 والیومز ہیں. اور پھر ایک ہے البسیط، پتہ نہیں 30 کچھ والیومز بنتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. جیسے اب امام راضی کی تفسیر ہے، وہ جو مفاتیح الغیب ہے وہ آئے گی آپ کی بسیط کی کیٹیگری میں آئے گی، ٹھیک ہے. کھل کے ہر بات ہوئی ہے، علیحدہ لکھی ہیں وہ، یہ نہیں کہ اسی کا شارٹ کر دیا، اسی کو شارٹ کر دیا، نہیں. تو المعجم ڈکشنریز ہیں وہ بھی اسی طرح 3 کیٹیگریز میں آتی ہیں آپ کی. ایک ہوتی ہے بالکل مختصر، وہ جس کی عام سب سے کامن جو چلتی ہے ہماری، یہ کیا نام ہے اس کا، ایک قاموس چلتی ہے، اور وہ دوسری کون سی ہے وہ جو عیسائی نے لکھی ہے، منجد. المنجد جو ہے وہ عربی کی سب سے مختصر ڈکشنریز میں سے، اچھی ڈکشنریز میں سے ہے. وہ ہمارے یہاں علماء میں زیادہ وہی استعمال ہوتی ہے، جو طلباء ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. المنجد لکھی کرسچنی ہوئی ہے وہ، تو اسی کا اصل میں وہ ورژن نکالا ہوا ہے قاموس نا. خیر، تو وہ ہے بالکل مختصر ڈکشنری الوجیز. پھر ایک آئیں گی ذرا یہ وسیط کی کیٹیگری میں جو آ جاتی ہیں، یہ ایک ڈکشنری کا نام بھی ہے المعجم الوسیط. یہ ذرا کھل کے آئے گی، ایک لفظ ہوگا، پھر اس پہ ذرا کچھ 1 صفحے کی گفتگو آئے گی. اور پھر جو ہوں گی البسیط آتی ہیں، یہ جس طرح وہ کیا نام ہے اس کا، لسان العرب، وہ آئے گی وسیط کی کیٹیگری کے اندر، کہ وہ ایک لفظ ہوگا، اس پہ کئی صفحوں کی بحث ہوتی ہے. پھر کیا تھا، کیسے بنا، کن کن معنی میں یہ روٹ لیٹر استعمال ہوتا تھا عربوں کے اندر، پھر کس معنی میں استعمال ہونے لگا، پھر قرآن کس معنی میں لے کر آیا ہے، اور اسے کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کس معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، کون کون سے فعل بنتے ہیں اس سے، کس باب میں یہ لفظ آتا ہے. وہ صرف ایک وہ کہتے ہیں تبصرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا اسٹوری ہوتی ہے ہر لفظ کے ساتھ پوری ایک. خیر لمبی ہوگی بات. اشتری المعجم الوسیط، معجم وسیط خرید لو. فإنه معجم جید، ابھی درمیانی کیٹیگری کی ہے، ڈیٹیل بھی مل جائے گی. فإنه معجم جید، وہ ایک اچھی ڈکشنری ہے. الیوم، احمد کہتا ہے جی، الیوم ینتہی الجزء الثانی، آج، انتہا ینتہی انتہاءً، باب افتعال سے ہے، آج ختم ہو رہا ہے الجزء الثانی. کون سا؟ دوسرا والیوم. ثانی یہ وہی الہادی کا وزن ہے نا، پیش نہیں پڑھنی کبھی بھی، یا کے اوپر پیش آتی نہیں عربی میں. الیوم ینتہی الجزء الثانی، آج ثانی ختم ہو رہا ہے، مطلب وہ آخر والی جو یا ہے اس پہ نہیں آتی، ورنہ آپ میں مضارع پہ تو آتی ہے، یہاں پر ینصرو. الیوم ینتہی الجزء الثانی، آج ثانی دوسرا والیوم ختم ہو رہا ہے جی. متى نبدأ الجزء الثالث، بدا یبدأ شروع کرنا، یہ ابتدائی سے لفظ بنایا اردو میں. متى نبدأ، ہم کب شروع کریں گے، الجزء الثالث، تیسرا جز. المدرس جواب دیتا ہے فی الاسبوع القادم، قادم یعنی آنے والے ہفتے میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. نقرأ الیوم، قرأ یقرأ پڑھنا، نقرأ ہم پڑھیں گے، الیوم آج، الصفحتین الاخیرین، اخیرتین، الصفحتین 2 صفحے، الاخیرتین لاسٹ، اخیر لاسٹ اردو میں بولتے ہیں نا، اخیر کر دی. نقرأ الیوم الصفحتین الاخیرتین من الجزء الثانی، آج ہم آخری 2 صفحے پڑھیں گے، یا سمپلی بس ہاں آخری 2 صفحے پڑھیں گے جز ثانی کے. ہاں جی آخری 2 ہی ہیں. دیکھیں جی تمرین 246 246 عجیباً الاسئلۃ الآتیہ، دیں جی جواب.
आइना ज़हबत तालिबान जदीदानी, दो नए तलबा कहाँ गए, वलीमा, और क्यों गए? हाँ, ज़हबा इलल मक्तबती लिमाज़ा लियाख़ुज़ल कुतुबल मुकर्रराता। माज़ा युरीदु अलीयुन अन यश्तरिया, अली क्या खरीदना चाहता है? युरीदु अलीयुन अन यश्तरिया मौजमन जय्यदन, कोई अच्छी डिक्शनरी खरीदना चाहता है, मौजमन जय्यदन, युरीदु अलीयुन अन यश्तरिया मौजमन जय्यदन। नंबर 3, माज़ा यब्दअ तुल्लाबु, कब शुरू करेंगे तलबा, अल-जुज़ सालिसा, यब्दअ फिल उसबूइल क़ादिमी। तअम्मल मा यली, गौर करें जी। इंदी मौजमुन जय्यदुन, वो आपको बताने लगे मौसूफ सिफत। इंदी मेरे पास क्या है, मौजमुन डिक्शनरी, उसकी सिफत आगे आ रही है जय्यदुन अच्छी। हुना इस जुमले में जय्यदुन नातुन, ये जय्यद है, ये हुना जय्यदुन नातुन, इस जुमले में यहाँ पर हुना इशारा है। जय्यद जो लफ्ज़ है ये नात है, यानी कि सिफत है। वही मैंने आपको बताया था बुक 1 जब शुरू की थी, उसमें गालिब बनाया था कि मौसूफ सिफत, इसी को मनऊत और नात भी कहते हैं अरबी में। तो नात भी सिफत ही होती है किसी की, जैसे हमारे यहाँ नातुन नबी मशहूर है, उर्दू में उस्माना में बोलते हैं, बल्कि उर्दू में लतीफ़ा है, ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि कहा जाता है कि नात नबी की होती है और हम्द अल्लाह की होती है। हालांकि टेक्निकली बात ही गलत है कि हम तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को भी कह सकते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नाम अहमद और मोहम्मद दोनों ही हा मीम दाल हमद से ही बने हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुना जय्यदुन नात, यहाँ नात जो है ये सिफत बन रही है। अन्नातु यतबउल मनऊता, जो नात है यानी सिफत है वो ताबिया यतबउ फॉलो करती है अल मनऊता मौसूफ को। फिर उमूरिल आतिया, आने वाले उमूर के अंदर, और वो उमूर कितने, 4 चीज़ें हैं, आपको पता है वो वसत, अदद, जिन्स और यहाँ से कहानी शुरू हुई थी हमारी। वो बताएंगे कि मौसूफ की जो सिफत बाद में लाते हैं आपने, कलमुन की सिफत अगर आपने लानी, कलमुन कैसा, तो आगे जो सिफत होगी फॉलो करेगी लफ्ज़ को वसत, अदद, जिन्स और एराब में। देखें अब पहले नंबर 1 फिल एराबी, एराब में फॉलो करेगी। ना वो मिसाल के तौर पर हाज़ा किताबुन जदीदुन, ये नई किताब है। क़राअतु किताबन जदीदन, नस्ब है तो नस्ब हो गया, एराब फॉलो कर रही है ना। अब ये नहीं पूछ रहा कि वो नस्ब में क्यों चला गया, पता है ना, क़राअतु के बाद मफ़ूल। हाज़ा इस्मु किताबिन जदीदिन, इस्मु किताबिन जदीदिन, ये नई किताब का नाम है, ठीक है। पहली चीज़ जिसमें फॉलो करता है मौसूफ सिफत एक दूसरे को, वो क्या है, एराब। दूसरी क्या है, नंबर 2 फिर ताकीदी, अब फी नहीं लिखा हुआ, सॉरी, फिर तज़कीरी व तानीस, जिसको आप सिंपली जिन्स कह लें या जेंडर कह लेते हैं हम लोग, है ना, तज़कीर व तानीस में, यानी मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर। अब आपको उसकी मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अहमदु, अहमद, लहू बुनुन कबीरुन, उसका एक बड़ा बेटा है, मिलाकर पढ़ेंगे लहू बुनुन कबीरुन व बिनतुन सगीरतुन, और छोटी बेटी है। सिफत जो थी आपकी वो कबीरुन, सगीरुनी, सगीरतुन, मुनस, मुज़क्कर मुन्नस में फॉलो किया उसने। आगे और किस चीज़ में फॉलो करता है जी, नंबर के अंदर फिल इफरादी व तस्नियाती वल जमई, यानी इफराद यानी वाहिद होना, मुफरद होना, तस्निया यानी मुसन्ना होना, और जमा यानी प्लूरल होना। हाँ जी, अच्छा ये भी मज़े की बात है अरबी में, ये पहले मैंने आपसे बात पता नहीं शेयर की है यहाँ पर कि नहीं, कि अरबी में जमा 3 और उससे ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा है। अगर कोई पूछे अरबी में जमा क्या है, तो हम ये कहेंगे 2 से ज़्यादा अरबी में जमा होती है, या हम यूँ कहेंगे कि 3 और उससे ज़्यादा। आप कहेंगे एक ही बात है, 2 के बाद भी क्या आता है, 3 ही आता है। कुछ सुनने में कोई फ़र्क लगा, क्योंकि आपको लगा कैसी फजूल बात की है। 2 से ज़्यादा भी वही है, यागों में 3 एंड ऑनवर्ड्स, फ़र्क तो वही है। उसूल फ़िक़ह में इस पर बड़ी लंबी बहस होती है, फ़र्क आ जाता है। क्यों, अगर आप कहते हैं कि भी 3 मुसन्ना है, अब कुरान में मुसन्ना की सीगे से हुक्म आ गया, तो फिर वो 2.5 पर तलाक होगा कि नहीं। तो हमारे नज़दीक 2 से ज़्यादा
مصنع ہی ہے. وہ 2.1 بھی مصنع ہی ہے, 2.2 بھی مصنع ہی ہے, 2.5 بھی, 2.5 بھی اور 2.9 بھی, اس سے آگے جو بھی بنا لیں آپ. ہاں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی شاید, پتہ نہیں یہاں بات میں شک پڑتی ہوئی. اشہر معلومات, الحج اشہر معلومات, حج گنتی کے اشہر اب جمع ہے, سوری ہاں جمع کا سیکھا نا. اشہر مہینے کتنے ہیں, معلومات کچھ گنتی کے مہینے. کتنے مہینے حج کے؟ وہ آپ نے 3 بتائے تھے. ہاں وہ 3 پورے نہیں بنتے, حالانکہ آپ کا رمضان, رجب شعبان رمضان, اس کے بعد ذوالقعدہ ذوالحجہ, سوری کیا ہو گیا, شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, ذوالحجہ بولتے ہیں, شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے صرف 10 دن شروع کے, تو یہ 2 مہینے پورے اور 10 دن بنتے ہیں. 2.3 بنا لیں آپ چلیں. تو قرآن نے اس کو جمع ٹریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ حناف کی دلیل ہے قرآن کی آیت. یہ اگر عربی سمجھ آ جائے نا بندے کو تو پھر مزہ آتا ہے یہ اصول کی باتیں پڑھنے میں بھی, ورنہ وہ بس وہ اختلاف ہی سمجھتا ہے بندہ, بس اختلافات ہی ہیں. حالانکہ وہ بڑی وہ معنی خیز ہوتے ہیں. اناف اور شوافے کے جو ساری ہیں, وہ شوافے جو ہیں وہ ظاہر کی بات کرتے ہیں, اناف کہتے ہیں وہ اصل میں اصول فرق ہیں دونوں کے. یہ اصول فقہ کی بحثیں ہیں ساری. یہ جس طرح کی چھوٹی سی بات آ گئی کہ جمع جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہے یا 3 اور اس سے زیادہ, تو ہمارے نزدیک 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں وہ جمع ہی ہیں, کیونکہ قرآن نے اشہر جمع کا سیگا وہ 2.3 کے لیے بولا ہے. تو اپنے اپنے پھر دلائل ہوتے ہیں. خیر کہاں نکل گئے ہم؟ ہاں الافراد و تثنیہ کی والجمع نحو, اور پھر موصوف صفت فالو کرتے ہیں. ابھی تو یہ پکی کریں نا چیزیں پہلے, انہی پر پھر بحثیں ہوتی ہیں. بہت بڑا حصہ ہمارے اصول فقہ کا وہ لفظوں کی بحث ہوتی ہے کہ واو آ جائے حدیث میں یا آیت میں تو حکم یہ ہوگا, ثم آ جائے تو حکم یہ ہوگا, فا آ جائے تو حکم یہ ہوگا. ترجمہ سب کا اکثر سیم ہی ہوتا ہے نا. پھر وہ جو ترجمے دیکھ کے احکامات نکالتا ہے, پھر وہ علماء ہنستے بھی ہیں, ان کو تپتے بھی ہیں. پھر صحیح ہے, تپنا بنتا بھی ہے. عربی میں وہ 22 قسم کی واو ہوتی ہیں, سب کے حکم بدل جاتے ہیں. اب دیکھیں جی موصوف صفت فالو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیسے. لنا مدیر صالح, ہمارا ایک پرنسپل ہے. مدرسانی جیدانی, اور 2 اچھے مدرس ہیں. مدرسانی اب مثنیٰ ہو گیا تو صفت بھی جیدانی مثنیٰ ہو گئی. زملاء, اور زملاء کی ضمیر کہتے ہیں کلاس فیلو کو لیگ, تو زملاء اس کی جمع زملاء. مجتہدون صفت بھی اس کی جمع آ گئی. محنتی کلاس فیلو ہے. چوتھی چیز جس میں فالو کرتا ہے جی موصوف صفت, یا کہیں صفت فالو کرتی ہے موصوف کو, التعریف و تنکیر. تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں. نحو مثال کے طور پر عندی سیارتن, میرے پاس گاڑی ہے. گاڑی کی صفت لانی ہے تو وہ بھی نکرہ آئے گی. کیسی ہے؟ جدیدتن. عندی سیارتن جدیدتن, میرے پاس نئی گاڑی ہے. پھر نمبر 2 السیارۃ الجدیدۃ, اب یہ پورا کا پورا مرکب اضافی ہے, کیا توصیفی بن گیا. تو سیارہ معرفہ ہو گیا, تو اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ بھی معرفہ ہوگی. السیارۃ کیسے معرفہ ہوئی ہے؟ الف لام کے ساتھ. اب وہ 7 اقسام معرفہ کی ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے. کیسے ہیں ذرا؟ نمبر 1, اس میں علم پراپر ناؤن ہو کسی کا, معرفہ ہے. آپ کا نام, میرا نام, سارے معرفہ. بے شک کیمرے کی کمپنی کا نام کیوں نہ ہو, کینن سونی, معرفہ ہے. پھر معرف باللام الف لام لگا کے معرفہ بنا دینا. پھر وہ تو اشارے سارے, ضمائر, اسماء موصولہ, ان میں سے کسی کی طرف بھی آپ اضافت کرتے ہیں اسم کی, ان میں سے کوئی بھی مضاف الیہ بن جائے کہہ لیں, تو پوری کنسٹرکشن کیا ہو جائے گی؟ معرفہ. مضاف الیہ میں اسی طرح چیک کرتے ہیں. مضاف الیہ اگر تو نکرہ ہے تو کنسٹرکشن پوری نکرہ ہے, اگر وہ معرفہ ہے تو کنسٹرکشن پوری. مرکب اضافی کبھی بھی فی نفسہ ہی معرفہ یا نکرہ نہیں ہوتا. یہ کئی فاضلوں کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی. ایک لڑکا لڑ پڑا تھا میرے ساتھ باقاعدہ اس کے اوپر کہ نہیں مرکب اضافی معرفہ ہی ہوتا ہے. پھر میں چپ کر گیا. میں نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ کہتا ہمارے استاد نے کہا تھا. یہ کون سی دلیل ہے؟ میں کو بتاؤ ہدایت النحو کافیہ ملا جامی کو کتاب بتاؤ مجھے. خیر اچھا, یہ مانتے ہیں کہ 7 ہی اقسام ہے معرفہ کی, تو ان میں کہاں لکھا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے وہ؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ قلم رجل, کسی آدمی کا قلم, تو اب کنسٹرکشن یہ مرکب معرفہ یا نکرہ ہے؟ قلم رجل, رجلن کو دیکھیں گے, نکرہ ہے تو نکرہ ہی ہے. کسی آدمی کا قلم, مجھے تو نہیں پتا کس کا ہے. اگر میں کہوں قلم الرجلی یا قلم زیدن, اب وہ معرفہ ہو گیا.
सीधी सी बात है, अगर आपने उसको मेथोडोलॉजिकली पढ़ा हो बात को तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक दफा आबिद साहब भी पूछ रहे थे हाँ जी, अस्सय्यारतु अब मारिफा है तो आगे उसकी सिफत मारिफा आ रही, अस्सय्यारतुल जदीदतु नई गाड़ी, ये पूरा मुब्तदा बन गया, खबर आ रही है नकरा उसकी क्या है, गालियतुन नई गाड़ी क्या है, गाली महंगी है, रखीस सस्ता, गालिन महंगा। ऐना मोहम्मदुल याबानियु, अब देखें मोहम्मदुन बच्चे का नाम है और आगे उसकी सिफत आ रही है याबानियु यानी जापानी, जापानी मोहम्मद किधर है, तो इसको मिलाकर फिर पढ़ते हैं ऐना मोहम्मदु निल याबानियु। हमारे मुसहफ में तो बाकायदा नून लिखे होते हैं, अगर अलिफ लाम से पहले तनवीन आ जाए तो वो नून बाहर लिख देते हैं कि ऐसे मिलाकर पढ़ना है। अरबों को पता है, उनकी जुबान है, वो पढ़ लेते हैं। ऐना मोहम्मदुल याबानियु, जुबानी मोहम्मद कहाँ है। अब फिर मारिफा थे, मोहम्मद मारिफा था तो ये मारिफा क्यों बच्चे का नाम है, सिफत भी आगे उसकी मारिफा आ रही है। आगे हाथी लाओ दफ्तरा का अपना रजिस्टर लाओ, कौन सा, अल अव्वला, अपना पहला रजिस्टर लाओ, हाथी दफ्तरा का अल अव्वला। अब अल अव्वल ये सिफत है, मारिफा है, क्यों, किसकी सिफत है, ये मौसूफ क्या है, क्या चीज पहली है, दफ्तर, तो दफ्तर मुजाफ सॉरी मारिफा है, कैसे पता लग रहा है इसका मुजाफिल क्या है, अटैच्ड का वो ज़मीर है, ज़मायर मारिफा होते हैं सारे, तो ये मुजाफिल मारिफा की मिसाल हो गई, ठीक है, मारिफा इसम की तरफ इजाफत होगी ना, तो इसलिए उसकी सिफत भी आगे अल अव्वल मारिफा आ रही है। तो ये चार चीज़ें जिनमें मौसूफ सिफत एक दूसरे को फॉलो करते हैं। देखें जी मिसाल, तमरीन 248, वो कहते हैं जी अय्यन नाता वल मनऊदा फी कुल्ली मिसालिन मिम्मा याती, आने वाली मिसाल में से हर मौसूफ और सिफत को आइडेंटिफाई करें। आपने बताना भी ये मुरक्कब तौसीफी आ गया। देखें, उरीदू मैं चाहता हूँ, अन अशरबा कि मैं पीऊँ, मा अन बारिदन ठंडा पानी, का है मौसूफ सिफत, मा मौसूफ है, उसकी सिफत आ रही है ठंडा, एडजेक्टिव आ गया। अक़रउल क़ुरआन अल करीमा कुल्ला सबाहिन, मैं कुरान पढ़ता हूँ हर दिन, हर रोज, हर सुबह। हाँ जी, कहाँ मौसूफ सिफत, हाँ कुरान अल करीमा, अल कुरान की सिफत आ रही है अल करीम। नंबर 3, अस्कुनु फी बैतिन जमीलिन, मैं रहता हूँ, सकना यस्कुनु रिहाइश पजीर होना, सुकूनत पजीर होना, अस्कुनु यस्कुनु तस्कुनु, अस्कुनु मैं रहता हूँ, फी बैतिन जमीलिन खूबसूरत घर में, एक खूबसूरत घर में, कहाँ मौसूफ सिफत, बैतिन जमीलिन, फॉलो कर रहे हैं ना, इराब सेम हो गया उनको। नंबर 4, ला तक्तुबा, ला तक्तुब मत लिखो, ला तक्तुबा तुम दोनों मत लिखो, बिलकलमिल अहमरी रेड पेन से, सुर्ख कलम से मत लिखो, लाल कलम से मत लिखो, अल कलम अल अहमर, ये क्या हो गया, मौसूफ सिफत। नंबर 5, फी हय्यिना मस्जिदुन कबीरुन लहू मनारतानी जमीलतानी, हाँ जी, फी हय्यिना हमारे मोहल्ले में, हमारे टाउन में, हमारी सोसाइटी में, मस्जिदुन कबीरुन एक बड़ी मस्जिद है, लहू मनारतानी जमीलतानी उसके 2 खूबसूरत मनार हैं। नंबर 5 पे हाँ जी पढ़ रहे थे, फी हय्यिना मस्जिदुन कबीरुन, हमारे मोहल्ले में मस्जिदुन कबीरुन बड़ी मस्जिद है, लहू उसके मनारतानी जमीलतानी 2 खूबसूरत मनार हैं। फिर नंबर 6, ऐनल मुदर्रिसून अल जुदुदु, अल मुदर्रिसून अल जुदुदु नए टीचर्स कहाँ हैं, अब मुदर्रिसीन की सिफत आ गई, अल मुदर्रिसून अल जुदुदु का वाहिद क्या है, जदीद, नए मुदर्रिसीन की तरह। नंबर 7, हफिज़तु मैंने हिफ्ज़ की क्या चीज़, सूरतैनी तवीलतैनी 2 लंबी सूरतें, मौसूफ सिफत है, तो मुसन्ना भी है, हालत नस्ब में भी है और मोनस भी है, सारा कुछ फॉलो हो रहा है, नकरा भी है, चारों एस्पेक्ट्स जो हैं वो दोनों के सेम है। नंबर 8, हम वो सब, रजुलुन सालिहूना नेक आदमी है, सॉरी हम रिजालुन सालिहूना वो सब नेक आदमी है, तो रिजालुन सारा कुछ फॉलो कर रहा है उसको, सालिहून नेक आदमी। आगे नंबर 9,
این اخوک صغیر، تمہارا چھوٹا بھائی، ہاں این کہاں. اب اخو جو ہے یہ مجھے دیکھ کے بتائیں معرفہ یہ نہ کرا ہے، اخو معرفہ یہ نہ کرا ہے، سری معرفہ ہے، کیوں ہے؟ مضاف نہیں معرفہ ہے. ہاں مضاف المعرفہ ہے، وہ جو اٹیچ ضمیر ہے کا وہ معرفہ تھی، اس کی طرف اضافت ہو گئی ہے. این اخوک الصغیر، اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ آ رہی ہے. آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ نمبر 10 ماذا قال لك احمد الپاکستانی، وہ جو پاکستانی احمد ہے اس نے، احمد کامن نیم ہے نا، اب ہمارے مدارس میں بھی اسی طرح چلتا ہے، وہ ناموں کے آگے نسبت ضرور لگاتے ہیں شہروں کی، باہر چلے جائیں تو ملکوں کی لگائیں گے کیونکہ کامن نیمز ہوتے ہیں کتنے سارے. اب یہ احمد مسلمانوں کی ویسی تو آگے پھر لگاتے ہیں، بلکہ ہمارے اکثر جو علماء ائمہ وہ اپنے انہی نسبتوں سے مشہور ہے. امام بخاری وہ بخارا کی نسبت سے ہی مشہور ہے، ٹھیک ہے نا. ترمذ کی نسبت سے ہی مشہور ہے. کم لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، یا جو کتاب پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے نام کیا ہے، محمد بن اسماعیل بن بخاری. تو اسی طرح راضی ماذا قال لك احمد الپاکستانی، اب پاکستانی احمد نے آپ سے کیا کہا. اب احمد کی صفت آ گئی الپاکستانی. آگے آخری تمرین جی 249 249 دیکھیں جی. اکمل کل جملۃ مما یاتی بنات مناسب واضبطہ بالشکل، وہ کہتے ہیں جی مکمل کرو ہر آنے والے جملے کو بنات مناسب، کسی مناسب صفت کے ساتھ، واضبطہ بالشکل، اور اس کو پھر پراپر اس کی حرکت بھی ادا کرو. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اعراب دیکھ کے پڑھنے کہ کیا پڑھیں گے، معرفہ پڑھنا ہے نکرہ پڑھنا ہے. لے کر آئیں گے اکلت طعاما ڈیش، میں نے کھانا کھایا کیسا، ویری گڈ. اکلت طعاما لذیذا، بس سیم شکل بنا دینی ہے اس کی، فالو سارا کچھ ہو جائے گا. وشربت، اور میں نے پیا، قہوۃ حارۃ، اور میں نے گرم قہوہ پیا، یا لذیذ قہوہ کہنا تو وہ لذیذہ تن بن جائے گا. وشربت قہوۃ حارۃ، اور میں نے گرم قہوہ پیا. این الطلاب، کہاں ہیں طلبہ، کیسے، الجدد، نئے طلبہ. این الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں. این الطلاب الجدیدون، سوری مجتہدون، محنتی طلبہ کہاں ہیں. لی اخوانی، میرے دو بھائی ہیں، کیسے، آپ کے میرے دو بڑے بھائی ہیں، کبیرانی. لی اخوانی کبیرانی، میرے دو بڑے بھائی ہیں. و اختانی صغیرانی، اور میری دو چھوٹی بہنیں، صغیرتانی. و اختانی صغیرتانی. اشتریت، میں نے خریدے، قلمینی، دو قلم، جدیدین، دو نئے قلم خریدے. احمرین، دو لال قلم خریدے. احمرینی، قلمینی احمرینی. پھر پانچواں جی، عندی، میرے پاس، ساعتن، ایک گھڑی ہے، کیسی گھڑی ہے، عندی ساعتن جمیلتن، میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے. نمبر 6 غالیتن رخیصتن مسروقتن، چوری شدہ گھڑی ہے. فی الفصلی، کلاس میں. ہاں جی مکاتب، اب یہ مکاتب مکتب کی اس والے ٹیبل کی جمع ہے. کیسی ٹیبل تھی، فی الفصلی مکاتب، ہاں کچھ بھی لے آئے. فی الفصلی مکاتب، کلاس میں ٹیبلز ہیں، کیسے، مضبوط کیا گیا. مشید کہتے ہیں، مشیدتن. الفصلی مکاتب مشیدتن، قرآن میں قصر مشید، بڑے مضبوط محل بناتے تھے وہ تھے. خیر ٹھیک ہو گیا جی. فی الفصلی مکاتب کبیرتن صغیرتن جدیدتن. تلک السیارۃ، ہاں جی وہ گاڑی، وہ نئی گاڑی، وہ خوبصورت گاڑی، کچھ بھی بنا لیں. تلک السیارۃ الجمیلۃ للمدرسی، مدرس کی ہے. تلک السیارۃ الجمیلۃ للمدرسی. تلک السیارۃ الغالیۃ، مہنگی گاڑی، مدرس کی ہے. تلک السیارۃ الحمراء، لال
مدرس کی ہے. آگے مدرس کی بھی صفت لیں, للمدرس الکریمی, للمدرس الجدیدی, للمدرس القدیمی, ٹھیک ہے نا, نئے مدرس کی ہے. آگے اسکنو میں رہتا ہوں فی المہجعی ہاسٹل میں, ہاسٹل کی صفت لائیں. آپ میں چھوٹے سے ہاسٹل میں رہتا ہوں. یعنی یہ نئے ہاسٹل میں کہہ لیں یا پہلے ہاسٹل میں, سیکنڈ ہاسٹل میں. انا اسکنو فی المہجع القدیمی, فی المہجع الجدیدی, فی المہجع الصغیری, فی المہجع الکبیری. اینا سیارتک, آگے گاڑی کی صفت لانی ہے آپ نے معرفہ. کہاں ہے آپ کی نئی گاڑی؟ ہاں جی, الجدید. اینا سیارتک الجدید یا سیارتک الجدید, آپ کی نئی گاڑی کہاں ہے؟ ہاں جی ابراہیم جی. امریکانی یو, آگے وہی آ رہا ہے دیکھیں, ابراہیم ڈیش طالب ڈیش. آپ کہیں پاکستانی ابراہیم محنتی طالب علم ہے. ابراہیم الپاکستانی, الف لام لگائیں گے نا, ابراہیم معرفہ ہے, الف نام ہونے کی وجہ سے تو اگلا اسم الف لام کے ساتھ بنا دیں گے. ابراہیم ایسے آخر وہ اوپر لکھا تھا احمد الپاکستانی یو, ابراہیم الپاکستانی یو طالب مجتہد, محنتی طالب علم ہے. الحمدللہ جی آج ہماری بک 2 بھی مکمل ہو گئی ہے. ہاں جی, تو کتاب جب ہوتی ہے ہاتھ کے اندر تو میں اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ کتاب کے نیچے آج کی ڈیٹ ڈال لیں اور اپنا نام لکھیں اور وہاں سائن کر دیں, ٹھیک ہے. تو میں کتاب پر ڈیٹ بھی ڈلی ہوئی ہے میری پہ, جب میں نے ختم کی تھی پہلی دفعہ 2020 5/18/2020 لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر جو بھی پڑھتا ہے وہ اپنا لکھتا جاتا ہے وہ کتاب پہ, ٹھیک ہے, وہ ایک یادگار رہتی ہے. خیر, تو الحمدللہ جی بک 2 بھی مکمل ہو گئی ہے. اللہ نے توفیق دی تو تیسری کتاب شروع کریں گے اور پھر وہ بھی اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گی. گرامر ہماری آفیشیلی مکمل ہو چکی ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بک کے اندر ہی ڈاکٹر صاحب اب کور کروائیں گے, نیٹی-گریٹیز ہوتی ہیں, باریکیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی انشاءاللہ اب پڑھنا ہی ہے اس کو, تیسری کتاب کو ہم نے اصلاً وہ لکھی گئی ہے گرامر سکھانے کے لیے. جی ہاں جی, میں وہی بتانے لگا تھا. بک 3 جو ہے اس کے اندر آپ کو کوئی صفحہ نہیں ملے گا جس میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں نہ لکھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اصل آج تقریباً جب میں نے سب سے پہلے گرامر کا کورس کیا تھا نا, تو یہ گرامر تو خیر اس میں شاید میں نے تھوڑی پڑھی اور سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی تھی. صحیح. تو اس میں انہوں نے جو ساتھ ساتھ پڑھایا تھا, کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ قرآن کا یہ حصہ شروع کر دیں تاکہ ہمیں اس کا قرآن کا پتہ آ جائے؟ ہاں جی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ بک 3 مکمل ہو جائے گی اول, تو اس کے بعد پھر خود بخود آپ کی ایک بیس بن جائے گی. پھر آپ قرآن جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پھر اس کے بعد اگلی اسٹیج ہے کہ قرآن پڑھایا جائے. تو آن کیمپس تو ہمارے کورس آ رہا ہے انشاءاللہ, لانچ ہو رہا ہے اگلے سال سے. وہ قرآن کے انسائٹس ہو تو الحمد سے ناس تک پورا قرآن ہم نے گو تھرو کرنا ہے گرامیٹیکلی, تفسیر کے ساتھ. عربی تفسیر پڑھنی ہے, ابن عباس بھی پڑھنی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کیمپس میں ہی ہوگا. تو لیکن وہ تیسری بک پڑھنے کے بعد ہے, اتنی عربی آتی ہو. تو باقی تیسری بک خود فی نفس ہی بھری پڑی ہے آیتوں سے, حدیثوں سے, تو پریکٹس آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھرپور ہو جائے گی. پھر اللہ نے چاہے تو وہ بھی صورتیں بھی ترتیب سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.